انویسٹیگیشن جو ہے چلتی رہے گی۔ میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں، فل کورٹ کا۔ چیف جسٹس جو میرے لیے بندیال صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں، اس وقت اس ملک کے بہترین مفاد، عدل اور انصاف کے مفاد میں یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے چاہے ترازو انصاف کی بنیاد پر ادھر جائے ادھر جائے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ فی الفور میں خط کے ذریعے آپ سے میں ان رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا، اور سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کو یہ جاننے کا حق ہے، 22 کروڑ عوام کا یہ رائٹ ہے۔ اگر اس پاکستان نے ایک جمہوری دور میں پنپنا ہے، بہت ہچکولے، بہت دھچکے لگے ہیں پاکستان کی جمہوری جو ہماری جو یہ کشتی ہے، بہت کئی مرتبہ یہ کنارے سے لگی، پھر مجدار میں پھنسی۔ اللہ تعالیٰ کرے گا یہ دشوار گزار یہ سفر طے ہو جائے گا، لیکن اگر پاکستان نے ایک آزاد مملکت، ایک انصاف پر مبنی ایک معاشرہ، عدل پر مبنی معاشرہ جس میں سب کو انصاف ملے اور پاکستان کے اندر سب کو یہ رائٹ ہو کہ اپنے دائرے میں رہ کر قانون کے اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا اس کو موقع ملے، اور کوئی کسی سے سوال کرے تو اس کو جواب لینے کا حق ہو، تو اگر اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے اور انٹیریئر منسٹر پہ لگایا ہے اور ایک فوج کے ایک اعلیٰ افسر پہ لگایا ہے، تو میں آج کہتا ہوں پھر کہ مجھے ایک سیکنڈ رہنے کا حق نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سازش میں دور دور تک میرا کوئی رتی برابر بھی، یا ان کا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں یا جو فوجی افسر ہیں ان تینوں نے کہ ہم نے سازش کی، دور دور تک اگر اس سازش کا کوئی ہلکا سا سایہ ثبوت، نہیب ثبوت بھی آ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے نہ صرف سیاست چھوڑ دوں گا، جس طرح میں نے ماضی میں ان الزامات کے بارے میں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے آج تک میری لاج رکھی ہے اس گناہگار کی، اس کمزور خطاکار کی۔ تو میں آج سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کا یہ تقاضا ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت کو قائم رکھنے کا یہ تقاضا ہے، پارلیمانی سیاست کا وجود برقرار رکھنے کا تقاضا ہے، عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا تقاضا ہے، عمران نیازی کے الزام کی پوری طرح شنوائی کا تقاضا ہے، اور دوسرے ان کے جو گروہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کا مطالبہ اس کا بھی یہ تقاضا ہے، اور آئین اور قانون کا بھی تقاضا ہے کہ اس بارے فی الفور فیصلہ ہونا چاہیے، عدل اور انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر۔ اس کا واحد ایک طریقہ ہے، یہ جو انویسٹیگیشن جو ہے چلتی رہے گی۔ میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں، فل کورٹ کا کمیشن بنائیں، جس میں انتہائی لائق احترام، قابل احترام تمام ججز جو ہیں، چاہے وہ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں، سپریم کورٹ کے میں چیف جسٹس جو میرے لیے بندیال صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں، وہ ایک بہت نرم گفتار کے مالک ہیں، بہت اچھے وہ ویلیوز کے مالک ہیں، ان کا خاندان، مجھے اس کا اپنا اچھی طرح اندازہ ہے، وہ بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالتے۔ میں آپ سے یہ ان کیمروں کے ذریعے اور آپ سب کے سامنے چیف جسٹس بندیال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے، اور ایک بطور ایک پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے قاضی آپ ہیں، سب سے جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں، عدل اور انصاف کے مفاد میں، اور یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے چاہے ترازو انصاف کی بنیاد پر
ادھر جائے ادھر جائے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے بالکل۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کوٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ فی الفور میں خط کے ذریعے آپ سے میں ان رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری اس درخواست کی پذیرائی ہوگی پاکستان کے بہترین مفاد میں، 22 کروڑ عوام کے مفاد میں۔ اور اگر آج آپ نے یہ میری اس درخواست کو منظور نہ فرمایا کہ فل کوٹ کے اوپر ایک کمیشن مرتب کیا جائے، تشکیل دیا جائے، تو پھر آنے والے وقتوں میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال اٹھتے رہیں گے۔ یہ فتنہ، یہ سازش، یہ تبھی دفن ہوگی کہ حقائق سامنے آئیں گے عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ کے کمیشن کے ذریعے۔ میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں کی یکجہتی، اتحاد، پاکستان کا اپنا وجود، یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ خدارہ یہ فل کورٹ پر مبنی یہ کمیشن تشکیل دے دیں۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ سب جو آپ حکم دیں گے، فلاں کاغذ لاؤ، فلاں ثبوت لاؤ، فلاں پیش ہو۔ میں اگر ایک جو ٹرائل کورٹس میں بطور وزیر اعظم پیش ہوتا رہا ہوں، تو وہ کیا تھا کہ قانون کا احترام اور قاضی کا احترام۔ جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا، جس کو آپ طلب کریں گے وفاقی حکومت سے وہ پیش ہوگا، صوبوں سے آپ جن کو بلائیں گے وہ آئیں گے۔ لیکن پاکستان کا وجود، وہ لاکھوں شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، وہ ان کی روحیں آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اتنا بڑا الزام ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا دیا ہے۔ اگر اس الزام کی تہہ تک ہم نہ پہنچے، جو کہ صرف آپ کی ذات بطور چیف جسٹس اور آپ کا پورا جو آپ کا جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر مبنی کمیشن، وہی اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا، اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا۔ اور میں ابھی سے کہتا ہوں، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جو درخواست کر رہا ہوں، جو فیصلہ اس فل کورٹ پر مبنی جو کمیشن کا ہوگا، میں اس کو منون اس کو نہ صرف تسلیم کروں گا بلکہ سر تسلیم خم کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور ادارہ، کوئی کمیٹی، JIT، کوئی کمیشن ان حالات میں اس فتنے اور سازش کا قوم کو شافی اور کافی جواب نہیں دے سکتی، ماں سوائے دا کمیشن آف فل کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ایک بات اور اس کے علاوہ ابھی میں نے جب جو ہمارے شہید ہو گئے ہمارے ارشد شریف صاحب، ان کے لیے میں نے خود کمیشن بنایا۔ میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ سے خود میں نے بات کی، گفتگو کی، ٹیم بھجوائی، وہاں پر سارے شواہد اکٹھے کیے۔ میں سعودی عرب میں تھا کانفرنس میں، وہاں سے میں نے یہ سارے وہاں سے آرڈرز دیے۔ پھر میں نے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو میں نے کہا کہ وہ یہ اس کی ساری کریں گے۔ مجھے پتہ چلا ان کی والدہ محترمہ نے اس کمیشن سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ تو میں چیف جسٹس آف پاکستان کو گزارش کروں گا کہ یہی فل کورٹ، یہ کمیشن ارشد شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے اور بتائے کہ کیا حقائق ہیں، وہ کیا واقعات ہیں، کیا حقائق ہیں جن کے تحت وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ کون سے کردار ہیں، کنہوں نے اس میں سیاست کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس سے اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس کے اندر اپنا ذاتی کھیل جو ہے دکان کو چمکانے کی کوشش کی۔ اس کو بھی اگر چیف جسٹس آف پاکستان شامل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اس ملک کے اندر ایک جو دلوں کے اندر بھڑاس ہے اس کا بھی تسلی بخش جواب مل جائے گا۔ میں آج